بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم اپنی غزل نمبر 2 رخ و زلف پر جان کھویا کیا کے مفہوم اور اس کی تشریح پر ایک نظر ڈالیں گے. پہلا شعر: رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا. اس کا مفہوم دیکھیے: محبوب کے چہرے اور زلفوں کو یاد کر کے میں دن رات روتا رہا. یعنی محبوب کی یاد میں شاعر نے ہمیشہ اپنی زندگی گزار دی اور اسی کے غم میں مبتلا رہا. اس کی تشریح پر ایک نظر ڈالتے ہیں. خواجہ حیدر علی آتش کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے خد و خال میں ہی کھویا رہا. یعنی اس کے حسن، اس کے چہرے، اس کی زلفوں کو ہی یاد کرتا رہا، اسی کی تعریف کرتا رہا اور ہر وقت اپنے محبوب کو ہی یاد کرتا رہا. میرے محبوب کا چہرہ روشن ہے اور اس کے بال سیاہ اور گھنیرے ہیں. میں ان میں مگن رہا، لیکن مجھے اس تعریف سے کچھ حاصل نہیں ہوا. میں نے اس کی دن رات تعریف کی. میں نے اپنی زندگی کی ساری خوشیاں اس پہ نچھاور کر دیں، اسی کو یاد کرتا رہا. نہ ہی مجھے دن گزرنے کا پتہ چلا اور نہ ہی رات کیسے گزری اس کا اندازہ ہوا. میں ہر وقت اسی کو ہی یاد کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود شاعر کو وصال یار نصیب نہیں ہوا. یعنی محبوب اس کی قسمت میں نہیں تھا. شاعر کہتا ہے کہ میری عمر یوں ہی گزر گئی، میں کسی تعمیری کام کا حصہ نہ بن سکا. شاعر نے اپنے محبوب کو ہر وقت یاد کیا اور ہر وقت اسی کی یاد اپنے دل میں بسائے رکھی. شاعر نے اپنے محبوب کے چہرے کو دن کے اجالے سے اور اس کی زلفوں کو رات کی سیاہی سے تشبیہ دی ہے. شاعر کے بقول وہ اپنے محبوب کے چہرے اور اس کے بالوں پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہا اور دن رات اسی کو یاد کرتا رہا، اور اسی طرح سے اس کی زندگی بسر ہوئی اور اس کو پتہ بھی نہ چلا. اذیت، مصیبت، ملائمت، بلائیں، اذیت، مصیبت، ملائمت، بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا. شعر نمبر 2: ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پیرویا کیا. مفہوم پر ایک نظر ڈالتے ہیں. شاعر کے قلم نے جب بھی محبوب کے دانتوں کا حسن بیان کیا یا حسن بیان کرنا شروع کیا تو شاعر کو ایسا معلوم ہوا جیسے وہ موتی پیرو رہا ہے. تشریح پر ایک نظر ڈالتے ہیں. شاعر نے اپنے محبوب کی تعریف مختلف انداز میں کی ہے، اور اس طرح سے جب وہ اپنے محبوب کے دانتوں کی طرف دیکھتا ہے تو بے اختیار اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے محبوب کے دانتوں کو موتیوں کی لڑیوں سے تشبیہ دی ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کے دانت موتیوں کی طرح چمکدار ہیں. جب میں اپنے محبوب کے دانتوں کی اوصاف یعنی اس کی خوبیاں بیان کرتا ہوں تو مجھے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے میرا قلم موتی پرو رہا ہے. اس شعر کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ شاعر اپنے کہے ہوئے لفظوں کو موتیوں سے تشبیہ دے رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ جس طرح کوئی شخص اپنے محبوب کے دانتوں کو موتیوں سے تشبیہ دیتا ہے، اسی طرح میرے شعر موتیوں کی طرح ہیں. یوں لگتا ہے کہ میں نے اپنی ساری شاعری اپنے محبوب کے دانتوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کی ہے. یعنی میری ساری شاعری میں ہی اس کی تعریف ہے اور موتیوں کی طرح خوبصورت ہے اور موتیوں کی طرح شفاف شاعری کی ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: تیرے دندانوں لب نے کر دیا بے قدر عالم میں، تیرے دندانوں لب نے کر دیا بے قدر عالم نے، گوہر کو، لال کو، ہیرے کو، مرجان کو.
یعنی محبوب کے دانت اور اس کے لبوں نے اس دنیا کی ہر چیز کو بے قدر کر دیا ہے، چاہے وہ قیمتی موتی، لال، ہیرے اور مرجان ہی کیوں نہ ہو۔ ہر چیز میرے محبوب کی خوبصورتی کے آگے، اس کی دانتوں کی خوبصورتی کے آگے بے معنی و بے وقت ہے۔ شعر نمبر 3۔ کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، میں جاگا کیا بخت سویا کیا۔ مفہوم، میں کیا بیان کروں کہ میری عمر کیسے گزری، بس میں تو جاگتا رہا لیکن میری قسمت سوتی رہی۔ یہاں شاعر ہمیں اپنی قسمت سے گلہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شاعر کچھ افسردہ ہے، کچھ نالاں ہے اور گلہ کرنے کا اس کا ارادہ ہے۔ لہٰذا شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ شاعر کہتا ہے، شاعر نے اپنی زندگی کے بارے میں یہ فلسفہ پیش کیا ہے کہ میں ساری عمر آگاہ رہا۔ یہاں جاگنے کا مطلب ہے آگاہ رہنا۔ شاعر اچھے برے ہر طریقے سے آگاہ رہا، مگر شاعر اپنی قسمت کا گلہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری قسمت نے میرا ساتھ نہ دیا، میری قسمت سوئی رہی، میں اپنی آگاہی سے خاطر خواہ فائدہ نہ اٹھا سکا۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان کوئی بھی کوشش کرے، اسے اس وقت تک اس کوشش کا پھل نہیں ملتا جب تک اس کی قسمت اس کا ساتھ نہ دے۔ کوشش کرنے کے باوجود بھی شاعر کو وہ سب کچھ حاصل نہیں ہو سکا جس کی تمنا وہ دل میں رکھتا تھا۔ یہاں اپنی ناکامی کا سبب شاعر اپنی قسمت کو کہتا ہے اور قسمت کو ہی ٹھہراتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر انسان کا کوئی کام ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میری تدبیر تھی، جس سے کام پایہ تکمیل تک پہنچ گیا، اور اگر وہ کسی کام میں ناکام رہتا ہے تو قسمت کا رونا شروع کر دیتا ہے کہ میری قسمت میں ہی نہیں تھا۔ اور شاعر محمد اصغر قریشی نے بڑے خوبصورت انداز میں اسی بات کو بیان کیا ہے، جو چل جائے تدبیر بنے، جو ٹل جائے تقدیر رہے، جو چل جائے تدبیر بنے، جو ٹل جائے تقدیر رہے۔ اس بات کو اصغر کیا سمجھے، یہ بات نہیں سمجھانے کی۔ یعنی ہم اپنی تقدیر کا سارا گلہ اسی طرح سے کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میں جاگ رہا ہوں اے شب غم، میں جاگ رہا ہوں اے شب غم، پر میرے نصیب سو رہے ہیں۔ شعر نمبر 4۔ رہی سبز بے فکر کشتی سخن، نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا۔ مفہوم پر نظر ڈالتے ہیں، بغیر کسی محنت کے میری شعر و شاعری کی زمین سرسبز و شاداب رہی۔ شاعر اس شعر میں اپنی شاعری کے بارے میں بیان کر رہا ہے اور کہتا ہے، میری شاعری لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی ہے، میں اپنی شاعری پر زیادہ محنت نہیں کرتا، شعر میرے ذہن میں آتے رہتے ہیں اور میں ان کو اپنے قلم سے لکھتا رہتا ہوں۔ شاعر اپنی شاعری کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس طرح کسان پہلے کھیت میں ہل چلاتا ہے، زمین کو ہموار کرتا ہے، پھر اس میں بیج بوتا ہے، وقت پر پانی دیتا ہے، دل و جان سے اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، پھر کہیں جا کر اس کی محنت ثمر آور ہوتی ہے، یعنی اس کو پھل ملتا ہے، مگر میرا معاملہ ایسا نہیں۔ میری شاعری ہمیشہ اچھی رہی، مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں رہی، میں نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، پھر بھی یہ سرسبز و شاداب رہی، اور یہ خدا تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے، ایک عطیہ ہے، یہ خدا تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اسے اپنی شاعری کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی اور لوگوں نے اس کی شاعری کو خوب سراہا۔ بچوں، یہ ہر شاعر کی ایک خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنی شاعری کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ کہتا ہے۔ جیسے غالب نے اپنی شاعری کے انداز کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے، ہیں اور بھی دنیا میں سخن ور اچھے،
ہیں اور بھی دنیا میں سخنور اچھے، کہتے ہیں غالب کا انداز بیاں اور، کہتے ہیں غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ شعر نمبر 5۔ برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو ناگویا کیا۔ مفہوم: برہمن کی خواہش کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے بتوں کو بولنے کی طاقت نہیں دی ہے۔ تشریح کچھ اس طرح سے ہوگی: برہمن ہندوؤں کی بہت اونچی ذات ہے اور جو کہ ان کے مندروں میں اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتے ہیں، اور جو پجاری ہوتے ہیں وہ برہمن ذات سے ہی تعلق رکھتے ہیں، اور چونکہ یہ بت پرست ہیں لہٰذا ان کی بہت بڑی خواہش ہے کہ ان کے بت ان سے باتیں کریں۔ انسان جس چیز کی پوجا کرتا ہے اس کے بارے میں چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے قریب رہے، اسے اپنے دل کا حال کہے، دل کی باتیں کہے اور اس کے خیالات کے بارے میں جانے۔ یہاں شاعر برہمن کے بارے میں بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس سے اپنے آقاؤں سے بات کرنے کی حسرت رہتی ہے، بہت شدید آرزو ہوتی ہے کہ اس کے خدا اس سے باتیں کریں، اس کے بت اس کی باتوں کے جواب میں کوئی نہ کوئی بات کہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتوں کو بولنے کی صلاحیت نہیں دی کیونکہ وہ بے جان ہیں، پتھر سے بنے ہوئے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت نہیں دی۔ اسی طرح سے شاعر اپنے محبوب کو اسی بت کی طرح سے کہہ رہا ہے اور بت کو بطور استعارہ استعمال کیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب بھی مجھ سے باتیں بالکل نہیں کرتا، وہ بھی اس بت کی طرح سے ہے جو کہ بالکل آگے سے جواب نہیں دیتا، شاید وہ بھی ایک بت ہے، اور مجھے یعنی شاعر کو شدید حسرت ہے کہ وہ اپنے محبوب سے بات کرے اور اس کا محبوب اس سے اس بات کا جواب دے۔ جیسے خدا نے بتوں کو بولنے کی صلاحیت نہیں دی، اسی طرح سے شاعر کو لگتا ہے کہ اس کے سامنے آ کر اس کا محبوب بھی اس بت کی طرح سے ہو جاتا ہے جو بولنے کی قوت سے محروم ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ہم نے سو سو طرح مر دیکھا۔ شعر نمبر 6۔ مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا۔ مفہوم: جو غم کی لذت سے واقف ہوا اسے ساری زندگی آنسو بہانے میں مزہ آیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ جس طرح کے حالات میں اپنی زندگی گزارتا ہے وہ ان حالات کا عادی ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ حالات اس کے لیے اتنے زیادہ ضروری ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کے بغیر رہ نہیں پاتا۔ یہی حال شاعر کا اس شعر میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جب انسان کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، یہ چیز نشے سے زیادہ اس کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ نشہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، چاہے وہ غم کا ہی کیوں نہ ہو۔ شاعر کہتا ہے جسے غم سہنے اور برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے وہ پھر کبھی غم کے بغیر نہیں رہ پاتا، خوشی اس کے لیے بے معنی سی ہو جاتی ہے، اسے غم ہی میں مزہ آتا ہے، وہ غم کا اس قدر عادی ہو جاتا ہے کہ غم کے اثرات اس پر ظاہر نہیں ہوتے اور وہ ان غموں میں بہت خوش رہتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: احساس رنج و الم جاتا رہا، احساس رنج و الم جاتا رہا، غم ہوا اتنا کہ احساس غم جاتا رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ غم کی وجہ سے انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مگر جس پر غم کا کوئی اثر نہ ہو اس کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آتے۔ شاعر کہتا ہے کہ جو غم سے آشنا ہوتا ہے وہ اشکوں کو کھو دیتا ہے، یعنی ہاتھ دھو دیتا ہے۔ اشکوں سے ہاتھ دھونے سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ جب کوئی غم کا عادی ہو جاتا ہے تو
پھر وہ کسی بھی غم کی وجہ سے اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے۔ لہٰذا شاعر کو اپنے یہ غم بہت عزیز ہیں، وہ ان غموں کو کھونا نہیں چاہتا اور وہ اسی حالت میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، غم کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ، اس کو بھی اسی میں ہی مزہ آتا ہے۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناصر، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ شعر نمبر 7۔ زنخداں سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ اب یہاں شاعر اپنے محبوب کی تعریف کچھ اس انداز میں کر رہا ہے کہ محبوب کی تھوڑی پر پڑنے والے گڑھے سے اسے پیار ہے، اس کی تھوڑی پر جو گڑھا پڑتا ہے وہ اسے بہت خوبصورت لگتا ہے اور وہ اس کنویں میں مسلسل ڈوب رہا ہے، یعنی وہ گڑھا کسی کنویں سے کم شاعر کو معلوم نہیں ہوتا۔ اب آخری شعر مقطع کا شعر ہے اور شاعر اس شعر میں اپنے محبوب کی ٹھوڑی کے گڑھے کی تعریف کر رہا ہے۔ جہاں شاعر نے محبوب کے لب و رخسار کی بات کی، اس کے چہرے کی بات کی، اس کی زلفوں کی بات کی، اس کے دانتوں کی بات کی، اب اس کے چہرے پہ ایک ایسی چیز ہے جو شاعر کو بہت خوبصورت لگتی ہے، وہ ہے اس کی ٹھوڑی پہ بڑھنے والا گڑھا۔ جب وہ اپنے محبوب کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے تو وہ گڑھا اسے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور وہ اسے کسی کنویں سے کم نہیں لگتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ اس کے حسن میں، اس گڑھے میں ڈوب جائے گا۔ شاعر کو وہ گڑھا بہت پسند ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دن رات اس کے خیال میں مگن رہتا ہوں اور شاعر کو دنیا کا کوئی کام نہیں سوچتا، شاعر کا دل اسی میں ہی اٹکا رہتا ہے۔ اس دل کی وجہ سے شاعر مجبور ہے کہ وہ اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کرے اور اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہے۔ شاعر اپنے محبوب کی ٹھوڑی کے گڑھے کو کنویں سے تشبیہ دیتا ہے کہ جس طرح انسان کسی کنویں میں گر جائے تو اس کے لیے باہر نکلنا مشکل ہے، اسی طرح میرا دل بھی محبوب کے ٹھوڑی کے گڑھے میں گر چکا ہے اور وہ اس میں ڈوب چکا ہے اور اب اس میں نکلنے کے لیے وہ بالکل تیار نہیں، نہ ہی نکل سکتا ہے۔ اب شاعر کو اپنا کوئی ہوش نہیں کہ وہ کہاں ہے اور کس کیفیت میں ہے۔ شاعر اپنے محبوب سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور وہ اسی محبت میں ہی اپنے محبوب کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ شاعر کو اپنے محبوب کی ایک ایک ادا سے، اس کے محبوب کی ایک ہر حسن سے، اس کی آنکھوں سے، اس کی زلفوں سے، اس کی دانتوں سے، اس کے بالوں سے، یہاں تک کہ اس کی ٹھوڑی کے گڑھے سے بے پناہ محبت ہے اور اسی محبت میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ وہ اس کے عشق میں ڈوب جانا چاہتا ہے، اس کی عشق میں فنا ہونا چاہتا ہے۔ شاعر کو اب کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنی محبوب کی اسی تصور میں ڈوبا رہنا چاہتا ہے۔